صاحب نے بولا رحمت اللہ علیہ، ایسا ہی نا. تو کسی نے تو گارنٹی دی تھی اس معذور کو جو چلنے ٹانگے والوں سے بہتر تھا نا. تو یہ یاد رکھ لو، جو شخص عزت رسول پہ پہرا دے گا اس کو گارنٹی ملے گی. کہاں کی ملے گی؟ آخرت کی ملے گی، شفاعت کی ملے گی، قبر کی ملے گی. یہ یاد رکھ لینا. عزت رسول پہ اللہ تعالیٰ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. وہ ہر شرک کو معاف کرنے میں قادر ہے، وہ ہر گناہ کو معاف کرنے میں قادر ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ معاف کر دے گا. اس نے قرآن میں یہ بتایا، کیا دیکھو میں نے فرعون مار دیا، میں نے نمرود مار دیا، ہزار قصے نا قرآن میں. اب اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن جب ابو جہل نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو قرآن کی آیت آ گئی ہے، ابو جہل تیرے ہاتھ ٹوٹے. سنیے نا بھائی آیت. ارے تو اللہ وہاں یہ لکھ دیتا میں نے اس کو بھی مار دیا. یہ کیوں لکھا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے؟ بزرگان فرماتے ہیں کہ کسی کو بدعا دینے کا مطلب ہے غصے کی انتہا پہ چلے جانا. آپ کسی کو گولی بھی مارو، گولی مار کے وہ مر بھی جائے تب بھی آپ اس کو بدعا دو گے؟ ایسا ہی ہے نا. بدعا دینے کا مطلب ہے غصے کی انتہا پہ جانا. اللہ تعالیٰ شان رسالت میں حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو خدا غصے نہیں ہوتا بھائی، غصے کی انتہا پہ چلا جاتا. یہ بات اس نے مسلمانوں کو سمجھا دی خدا نے اس آیت کے ذریعے کہ جب کوئی میری نبی کی شان میں گستاخی کرے تو غصے مت ہونا، غصے کی انتہا پہ چلے جانا. سمجھ میں آئی بات کو؟ اگر آپ عزت رسول پہ پہرا دو گے تو کینسر آپ کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں بے روزگاری نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھ لینا. جب یہ خادم رضوی کر رہا ہے اور اللہ نے اتنی بڑی عزتیں دی، اس کو جانتا کون تھا؟ کوئی جانتا تھا خادم رضوی کو؟ کوئی نہیں جانتا تھا. ہزاروں لاکھوں لوگ آ گئے. ممتاز قادری سپاہی پولیس والا مر جائے کوئی جنازے میں نہیں جائے، نماز ادھر ہی کرائے گی. اگر کوئی پولیس والا مر جائے کوئی جنازے میں جائے، ارے بولے 10,000 چیزیں کیوں گی. اس پولیس والے میں لاکھوں لوگ. ایک لوہاروں کا بیٹا جو مزدوری کرنے والا علم دین، پورے مسلمان پیچھے ہو گئے. تو یہ طے ہوا کہ جو شخص عزت رسول پہ پہرا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا خیال رکھے گا، اس کی ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا، اس کو نعمتوں سے نوازے گا. بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، حوض کوثر میں ہوگا اور اس کا بیڑا ہی پار ہوگا. اب آج یہاں سے جانے کے بعد زندگی رہے نہ رہے، جہاں تک ہو سکے جنگ کرو. کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو منع کرو کہ بھائی قادیانیوں کے ساتھ آپ مت گھومنا. یہ کتا قادیانی میرے نبی کی شان میں منہ سے نہیں لکھ کر گالیاں بک رہا ہے. ان کی اتنی ہمت ہے. ارے کیا آمنہ کے لال لاوارث ہیں کیا؟ مر گئی امت ان کی. نظر تو یہی آتا ہے نا یار. اس کا مطلب ہے ہم مر چکے ہیں کہ کوئی ہماری نبی کو لکھ کے گالیاں بکے تو ہمارے لیے تو مرے ہوئے انسان ہے نا. اگر ہم زندہ ہوں گے تو آواز اٹھائیں گے کہ کوئی ہمارے نبی کو گالی بکے اور برا بولے تو ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. اسی لیے اپنے بچوں کو سمجھائیں، محلے والوں کو سمجھائیں، اسٹیکر چھاپ کے لوگوں کے آگے لگائیں کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کرو. آپ کے بچے نے کسی قادیانی سے دوستی لگا لی تو مرنے کے بعد بھی پھنس جاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے نا کہ تم اپنے باپ کے دشمن تو بتا دیے تھے، ارے اپنی ماں کے دشمن بھی اپنی اولاد کو بتا دیے تھے. تمہارے محلے میں جھگڑا کس سے تھا تم نے یہ بھی بتا دیا، پیسے کہاں رکھے تم یہ بھی بتائی ہے، زمینیں کدھر ہیں یہ بھی بتائی ہے. جو مجھے گالیاں بکتے ہیں ان کے بارے میں تم نہیں بتا دیا ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی تم بسو. اسی لیے اس سارے مسئلے کا حل عزت رسول ہے. ہمارا اگر یہاں پر آپ کا آنا ہے تو صرف ایک وجہ ہے، ہم نے کسی مدرسے میں کوئی ایسی عبادت نہیں کی جس سے ہم خود کو یہ فیل کرا سکیں کہ ہم تو اتنے اللہ کے ولی ہیں بھائی پھونک ماریں گے صحیح ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں کیا. ہم نے صرف ایک کام کیا، قادیانی کے خلاف جنگ کی، قادیانیوں کو مسلمان کیا، قادیانیوں کے جگہ جگہ فورم پہ کھڑے ہو کے ان کی مخالفت کی، کھڑے ہو گئے. جب ہم نے یہ کام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو ہمارے پاس بھیج دیا بھائی یہاں پہ. اب ہم بھوکے مارے جا رہے ہیں صحیح ہوتا جا رہا ہے، بھوکے مارے جا رہے ہیں صحیح ہوتا جا رہا ہے. کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لہو قلم دے رہے ہیں. آپ حضور سے وفاداری کر لو، خدا کی قسم آپ کی زبان لوہے قلم بن جائے گی. منہ سے بولو، جس کو جو بولو وہ ہو جائے گا، خود کے لیے بولو کہ ہو جائے گا. لیکن وفاداری، اب ہم بے وفا ہیں. دعا کرتے ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں.